قال اللہ تعالی واخفض جناحک للمؤمنین. اللہ رب العالمین نے سورہ الحشر آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر تو اپنے بازو مومنوں کے لیے پست کر دے، یعنی ان کے سامنے نرمی اور تواضع اختیار کرے. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر تو تندخو اور سخت دل ہوتا تو یہ یقیناً تیرے پاس سے بھاگ جاتے. پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی اور تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نرمی اور تواضع اختیار کریں. دوسری آیت میں واضح فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے نرمی اور تواضع اور اس طرح کی دیگر اخلاقی خوبیاں بہت ضروری ہیں، ورنہ لوگ قریب ہونے کی بجائے دور ہو جائیں گے اور محبت کی بجائے نفرت کریں گے. ان آیات میں اخلاقی خوبیاں اختیار کرنے کی ترغیب و تاکید ہے. اب موضوع سے متعلق چند احادیث ملاحظہ ہیں. عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ متفق علیہ. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی سے ہو، یعنی اس کا صدقہ کرے. تو جو یہ بھی نہ پائے تو اچھی بات کے ذریعے سے بچے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت مند سائل کو دینے کے لیے کھجور یا نصف کھجور بھی نہ ہو، یعنی کھجور یا کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی نہ ہو، تو اس سے اچھے انداز میں گفتگو کر لینا بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ ایمان موجود ہو. یعنی اگر کوئی آپ کے پاس بھیک مانگنے آیا، کسی نے سوال کیا آپ سے کچھ کا، تو اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اچھی بات بھی اس سے کہہ دیں. اچھی بات بھی آپ نے اس کو اگر کہہ دیا تو انشاءاللہ تعالی آپ اس اچھی بات کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے. اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ متفق علیہ. وهو بعض حدیث تقدم بطوله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے، یعنی کسی سے اچھی بات کرنا اور سخت بات سے یا تکلیف دہ بات کرنے سے بچنا یہ بھی صدقہ ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہ ایک حدیث کا حصہ ہے جو پوری کی پوری پہلے گزر چکی ہے. گویا صدقہ یہی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، بلکہ اچھے انداز سے گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے. اچھے انداز سے گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے اخلاقی قدروں اور آداب کو کتنی اہمیت دی ہے. ایک آخری حدیث اس بات کی ہے، آپ اس کو سن لیں. عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. رواہ مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اچھے کام کو حقیر مت سمجھو. کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کوئی اچھا کام ہو، کیسا بھی ہو، تو اسے تم حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو. یعنی کوئی مسلمان بھائی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، آپ اس سے مل رہے ہیں، وہ آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے ہنسی خوشی کے ساتھ ملنا یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. معروف وہ کام ہے جو شرعی لحاظ سے پسندیدہ ہے. ایسے شرعاً مستحسن کام کو چاہے دیکھنے میں
وہ کتنا ہی چھوٹا ہو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، حتیٰ کہ خندہ پیشانی سے ملنا بھی جس کی لوگوں کی نظروں میں کوئی خاص حیثیت شاید نہ ہو، لیکن چونکہ اخلاقی اعتبار سے یہ ایک نہایت عمدہ صفت اور باطنی محبت کی مظہر ہے، اس لیے اسلام میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملیں، ملاقات کریں تو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں اور اس سے ملاقات کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بچائے، بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔